اچھا یہ دراصل ضروری ہے ہر انسان کے لیے، بلکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ پہلو اور بھی فوکس کرنے پڑیں گے۔ جب بھی آپ کسی چیز کے متعلق بات کرتے ہیں نا، جب تک ہم اس کی ابتدا کا ہمیں علم نہ ہو، تب تک اسے اچھے طریقے سے انجام تک پہنچایا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ مثبت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، کیونکہ میں اپنی گفتگو میں زیادہ مثبت کے پہلو بہت ڈسکس کرتا ہوں، تو شاید اسی لیے آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ انسان کے پازیٹیو ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس میں اولین تو میں پہلے ایک بات تو آپ لوگوں کو کر دوں گا۔ میرے سرکار جو ہیں، میرے مرشد سرکار، ان کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، مراد میری سرکار سید تنویر سبطین نقوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اچھا سوچا نہیں نہ جا سکتا، تب تک اچھا کیا نہیں جا سکتا۔ عمل بعد کی چیز ہوتی ہے، سوچ پہلے کی چیز۔ جب ہماری سوچ مثبت ہوگی، ہمارا نظریہ مثبت ہوگا، تو پھر کہیں جا کے ہمارے اعمال میں اچھائی اور پازیٹیوٹی آنی شروع۔ لیکن میری اگر سوچ ہی غلط ہے، تو میں غلط سوچ رکھتے ہوئے بھی اچھے اعمال سر انجام دینے کی کوشش کروں گا، تو یہ عبث ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا ایسا۔ اچھا نظریہ انسان کو وسعت دیا کرتا ہے۔ میں اس میں چھوٹی سی ایک مثال دوں، اور نیگیٹو تھاٹس اینڈ پازیٹیو تھاٹس کے حوالے سے، کہ مثبت سوچ اور منفی سوچ میں فرق کس طریقے سے ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی عمومی زندگی میں ایسا کرتے ہیں، یوزڈ ہوتے ہیں ایسے معاملات کرنے کے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے سے عمل پر فوکس نہیں کیا یا توجہ نہیں دی کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو ان ہے، ہمارا جو باطن ہے، اس کا اظہار ان چیزوں کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ مثال میں دینے لگا تھا، میرے پاس اگر ایک شیشے کا گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، تو اب دیکھنے والی دو آنکھیں ہوں گی اس کو۔ ایک آنکھ اس کے متعلق یہ کمنٹ کرے گی کہ یہ گلاس آدھا پانی سے خالی ہے، اور دوسری نظر یہ کہے گی کہ یہ گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب ان دونوں میں سے جھوٹ کوئی نہیں بول رہا۔ جس نے کہا ہے کہ یہ گلاس آدھا پانی سے خالی ہے، سچ وہ بھی کہہ رہا ہے، اور جس نے کہا ہے کہ یہ گلاس آدھا پانی کا بھرا ہوا ہے، سچ وہ بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن اس میں فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان دونوں کی نظروں میں سے معتبر نظر کس کی ہے، مثبت نظر کس کی ہے۔ تو یقینی طور پر یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں پوائنٹ آف ویو سے، جو دونوں نظریے ہیں، ان نظریات میں سے وہ نظریہ جس کی نظر گلاس کے بھرے ہوئے پر پڑی ہے، خالی پر نہیں پڑی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جھوٹ تو دونوں نہیں بول رہے، لیکن مثبت سوچ اس کی قرار دی جائے گی کہ جس کا ویژن خالی جگہ پر نہیں، بھری ہوئی جگہ پر پڑا۔ یہ اسی وجہ سے، اسی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے نا، ہم اس کو فوکس کبھی نہیں کرتے۔ ہمارا ویژن ہمیرا اس پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں۔ یہ بالکل مثال وہی ہے کہ جو بھرا ہوا ہے اس پر نظر نہیں جائے گی۔ وہ جو انعامات
جو اللہ بادشاہ جی نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے وہ جو انعامات مجھے عطا کیے ہیں، ان کی مثال اس بھرے ہوئے گلاس کی جانب ہے۔ اور جو کچھ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے اندر جو گیپ ہے، جو میرے پاس موجود نہیں، اس کی مثال اس خالی گلاس اتنی جیسی ہے۔ اور میری نظر جو میرے پاس ہے اس پر نہیں پڑے گی، اور جو نہیں ہے اس پر پڑے گی، تو میری نظر جب تک معتبر نہیں ہوگی، میری یہ لمحہ شکریہ بھی نہیں آئے گا کسی صورت، میں مقام شکر تک بھی نہیں پہنچ چکا گا کسی صورت۔ مقام شکر تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نظر، آپ کا دھیان مثبت کی طرف جائے۔ اب جس طرح کہ میں نے کہا، جب تک سوچ مثبت نہ ہو تب تک عمل میں اچھائی یا پازیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی کسی صورت۔ اور اس کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے، میں اگر فطرت کا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور میں ہمیشہ نیچر کو فوکس کرتا رہتا ہوں، میں بڑا اس کا عمیق مشاہدہ کرتا ہوں، اس حوالے سے اپنی وسعت اور اپنی استطاعت کے مطابق میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کسی صورت میں۔ ویسے بھی خانہ فقر میں تو دعوے کیے ہی نہیں جاتے کسی صورت میں، ہم فقیر لوگ ہیں، عاجزی کو پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا دعویٰ ہمارے کسی دعوے سے جس میں تکبر کی کسی قسم کی جھلک ہو یا جھلک ہو، یعنی خواہ جھلک ہو یا جھلک ہو، کوئی بھی صورت ہو، ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیشہ اس سے۔ ہم کبھی بھی ایسی صورتحال کے مرتکب نہیں ہوتے کسی صورت بھی۔ لیکن بہرحال اللہ جی نے اپنی کائنات میں فکر کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ فقیر کا مشاہدہ ہمیشہ جو اس کائنات میں بھرا پڑا ہے نا، اس پہ ہوا کرتا ہے۔ خالی جگہیں جو ہیں، آپ اپنے ذہن کو بھی اگر خالی چھوڑ دیں گے، یہ فطرت کے اصول کے مطابق جہاں ویکم ہوگا پھر اسے کور کرتی ہے۔ یہ ایک فطرت کا اصول ہے کہ خالی جگہ کو ہمیشہ پر کیا جاتا ہے کسی طریقے کے ساتھ۔ اب جو مشاہدہ ہوتا ہے مثبت کی بنیاد پر، اس میں بات تو تمام کے حوالے سے کرنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنی بات کو تھوڑا دوسری طرف رکھ دیا ہے۔ مثبت کا مشاہدہ دوام کی صورت میں رہے۔ حضور ختمی مرتبہ علیہ تحیت سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جس میں دوام ہے، دوام من تسلسل، کنٹینیوٹی ہے جس میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے کام کر دیا تو اس کے بعد، کیونکہ ہم متلاشی رہتے ہیں، ہم اس بات کے متلاشی ہیں، بس جی ہمیں کوئی ایک کام ایسا بتا دیا جائے کہ بس وہ ایک کام کرنے سے ساری زندگی ہم شیطان سے بھی محفوظ رہیں، ہم مثبت بھی رہیں، ہمیں کوئی دوسرا کام نہ کرنا پڑے۔ ارے میرے دوست، جو ایک کام ہوتا ہے نا، اس ایک کام میں بھی تسلسل ضروری ہے، خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کام اگر ایک بھی ہے تو اس میں دوام ضروری ہے، اس میں کنٹینیوٹی ضروری ہے۔ یہ نہیں ایک بار کر دینے سے یہ کافی نہیں ہو جاتی یہ بات، تسلسل اس میں بہرحال ضروری ہے۔ نیچر کا ایک اصول ہے، جو چیز جس جگہ پر جس کی کوئی خوراک موجود ہو یا جس کی کوئی انٹرسٹ موجود ہو، وہ چیز اس جانب بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں مثال تو بڑی عجیب سی مجھے یہاں دینی پڑے گی۔ جہاں مردار پڑا ہوگا وہاں شاہین اکٹھے نہیں ہوں گے، گدھ اکٹھے ہوں گے۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ جہاں منفی ہے وہاں منفی کی طرف راغب ہونے والے وہی بڑھیں گے، مثبت والے اس جانب نہیں بڑھیں گے کسی صورت۔ میری ذات اگر منفی کا مسکن ہے تو ماحول میں جتنی بھی نیگیٹو قوتیں ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے میری طرف آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ میرے جسم میں، میری ذات میں انہیں اپنا حصہ محسوس ہو رہا ہے، اور وہ اسے بڑھانے بھی آئیں گی اور لینے بھی آئیں گی۔ جب میری ذات، اگر میں اپنے آپ کو مثبت طریقے سے دوام کو ایک عمل نہ کرتا ہوں تو اس میں اسے کنٹینیوٹی دیتا ہوں پازیٹیو عمل کو، جیسے میں نے ویژن کی بات کی ہے کہ سب سے پہلے اب میں ایک ہی عمل کہہ دیتا ہوں، اور میں یوں کہوں گا
جس طرح میں نے کہا کہ متلاشی لیتے ہیں روز کوئی ایک عمل کرنے کا، لو جی میں دعوت فکر دیتا ہوں آپ لوگوں کو، میں ایک عمل کرنے کا آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں، جی اپنی سوچ مثبت کر لیں، صرف ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس شخص کی سوچ پازیٹو ہو گئی نا، وہ اپنے معاشرے میں کبھی بھی دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالے، نہ اپنی ذاتیات کو لے کر، نہ اپنے عقائد کو لے کر، نہ اپنے مذہب کو لے کر، کسی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ کیچڑ اچھالنا مثبت کا کام ہی نہیں۔ تو معصوم تو فرماتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں دیکھی برائی بھی اگر کسی کی یعنی تمہارے سامنے ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے بھی اگر کسی کی برائی دیکھی ہو، تو اپنی آنکھوں دیکھی برائی کو بھی بیان مت کرو، کیونکہ یہ مثبت کا وتیرہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح میری ذات اگر اچھائی کا مسکن ہوگی تو پھر ماحول کی پازیٹیوٹی جتنی بھی ہوگی وہ میری جانب رخ کرے گی، اور میری ذات اتنی زیادہ مثبت ہو جائے گی، جتنی زیادہ میری ذات مثبت ہو جائے گی میں اپنے ماحول کے لیے اتنا منفعت بخش ہو جاؤں گا۔ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جتنی زیادہ میری ذات مثبت ہوتی جائے گی میں اتنا بڑا فقیر ہوتا جاؤں، میں اتنا بڑا اللہ والا ہوتا جاؤں، کیونکہ تمام کی تمام اچھائیوں کا عطف حقیقی خالق کی جانب ہے کہ اسی کی جانب سے ہے۔ تو سب سے بڑے اللہ والا سب سے بڑا مثبت ہوا کرتا۔ خیر خواہی آپ کی جبلت کا حصہ بن جائے گی جس دن آپ کی سوچ پازیٹو ہونا شروع ہو گئی۔